السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حاضرین، ہم آپ کو آج گجرات کے ایک مولانا بشیر واسو کا صاف سفید جھوٹ بتانے جا رہے ہیں، اور ہم پہلے بھی بتا سکتے تھے خود ان کے عمل سے کہ انہوں نے کون سا عمل کیا ہے جس سے انہی کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، لیکن چونکہ جھوٹ بولنے والا کی صفت ہوتی ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے، اور وہ مانتے نہیں کیونکہ وہ ان کا خود کا عمل تھا، تو اس کی تعویل کر لیتے تھے، ہیلا بنا لیتے تھے، جھوٹ بول دیتے، بہانے بنا دیتے ہیں کہ میرا یہ مقصد، یہ نیت نہیں تھی۔ لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی لیے جھوٹا کتنی ہی چالاکی مکاری کرے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو ہی جاتا ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی۔ اب مولانا بشیر واسو نے کتنا صاف سفید جھوٹ بولا ہے، چیلنج کیا ہے، تو ہم وہ چیلنج آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بریلوی حضرات وسیلے کے نام پر ایسا کوئی عمل نہیں کرتے جس میں ذرا سا بھی شرک ہو، یعنی وہ سب عین سنت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ارتداد کا شکار ہیں، ارتداد کے راستے پر نہیں، بلکہ وہ اعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یعنی دائرہ اسلام سے نکلنے کے جتنے قاعدے اصول اور اعمال ہے، اس میں دوسرے نمبر پر وسیلہ آتا ہے کہ اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی شخصیت کو، کسی کو واسطہ رکھنا، کسی کو بھی، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، ملائکہ ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، اور ان سے دعائیں مانگنا، ان سے مغفرت طلب کرنا، ان پر توکل کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، تو ایسا شخص بالاجماع کافر ہوتا ہے۔ اس پر اجماع بھی ہے سب کا، یعنی وہ اپنے اور اللہ کے درمیان جس کو واسطہ رکھتا ہے اس کی وہ عبادت کرتا ہے، تو یہ ایسا شرک ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا وسیلہ ہے جس کے کرنے سے آدمی کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو مولانا بشیر واسو گجرات کی زبان سے پہلے سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور پھر ان کے عمل سے بھی دکھائیں گے، اور بریلویوں کے معتبر کامیڈین مولوی سے بھی دکھائیں گے ان کی زبانی اقرار کہ وہ غیر اللہ کی کیسے عبادت کرتے ہیں۔ آئیے پہلے سماعت فرمائیے۔ اہل اسلام یعنی صحابہ، اہل بیت اور بزرگان دین کے ماننے والوں کا عمل ان سے بالکل برعکس ہے۔ مسلمان مزارات پر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی قربت، محبت اور اطاعت کی وجہ سے قابل احترام سمجھتا ہے۔ مولانا بشیر واسو کا یہ جھوٹ ہے کہ یہ زیارت قبور کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے احترام ہے، نہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں، انبیاء اولیاء کی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت ہم دکھائیں گے چیخ مار خاں مولوی، حیدرآبادی مولوی کے ذریعے، جو کامیڈین، مولوی کم کامیڈین زیادہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکس سے کسی جوکر کو بلا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا ہے، جو بات کم ایکٹنگ زیادہ کرتا ہے۔ نام تو آپ کو ذہن میں آ ہی گیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا ہوگا تو یہ تجسس بھی فائدے کی چیز ہوگی، کیونکہ آگے آپ اس کو شکل و صورت ویڈیو کی شکل میں دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا جھوٹ تھا جو ہم نہیں، خود ان کے عمل سے اور ان کے مولوی کے عمل سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ آگے۔ نہ وہاں پر کسی ولی کا بت اور مورتی بنائی جاتی ہے، نہ اس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی چبوترے پر جانور ذبح کر کے دیکھا آپ نے، انہوں نے یہاں بھی دوسرا جھوٹ بولا کہ نہ وہاں کسی کی مورتی بنائی جاتی ہے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ ان بریلویوں نے ایک چالاکی یہ کی ہے کہ عبادت لفظ کو ہٹا کے پوجا پاٹ کر دیا، یعنی عبادت لفظ بولیں گے تو الگ مسئلہ ہو جائے گا، تو وہاں پوجا پاٹ لیا ہے، یعنی وہ ہندوانہ تصور چلے جائے، کوئی بھی مسلمان سمجھے کہ ہم تو ایسا کوئی عمل کرتے ہی نہیں، جبکہ ہندو بھی جو کام کرتا ہے وہ بھی وسیلہ ہی لگاتا ہے،
چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ بے جان ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، ایسی مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتی، وہ کسی کا بھی پوجا پاٹ کرتا ہے تو وسیلے کی نیت سے ہی کرتا ہے، وہ بھی وسیلہ ہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی اپنے اور اللہ کے درمیان جو وسیلہ لگاتے تھے وہی وسیلہ ہے جو ہندو بھی کرتا ہے، جو یہ بھی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ وہاں عبادت نہیں ہوتی، یعنی پوجا پاٹ نہیں ہوتی۔ ہم بریلوی کامیڈین مولوی کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائیں گے، سنائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ مولانا بشیر واسو دن کی روشنی میں کتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے ہی بریلوی عوام کو دن دہاڑے آنکھوں میں دین کے نام پر لال مرچی ڈالتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ مانا جاتا ہے الغرض شرک کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی سبب اہل اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اب رہی قبروں کے احترام کی بات، اور وہ آپ نے دعویٰ سن لیا کہ بریلوی جو وسیلہ لگاتے ہیں قبر پر جا کر، اس میں شرک کا ایک بھی سبب نہیں پایا جاتا، شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے نا، نہ وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، نہ وہ عبادت کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ اب مولانا بشیر واسو کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اس کا ثبوت ہم نہیں، ہم بریلوی مولوی سے پہلے دکھائیں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم یہ جھوٹ ان کا اسی دن ظاہر کر سکتے تھے عوام کے سامنے، خود ان کے عمل سے، لیکن ہم نے اسی لیے اس میں تاخیر کی کیونکہ جھوٹے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ وہ ان کے عمل کی تعویل کر لیتے، بہانہ بنا دیتے، ہیلا کر لیتے، جھوٹ بول دیتے، اس لیے ہم نے تھوڑے دن صبر کیا، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ پر جھوٹوں کی لعنت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پر جھوٹوں کی لعنت ہوگی تو دنیا میں صرف وہ رسوائی ہوں گے، ان کی جگہ ہسائی ہوگی، ان کی فضیحت ہی ہوگی، وہ اور ان کی ذات اور ان کی شخصیات ذلت کا ہی سامنا کرے گی اور ذلیل ہی ہوگی کہ بھائی اتنا سفید جھوٹ دین کے نام پر۔ آئیے اب ہم دکھانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا مقدمہ سن لیجئے ایک بار پھر کہ یہ وسیلہ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، اسی کے رد میں، اور اسی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور اسی کے رد میں کلمہ توحید آیا ہے۔ مشرکین مکہ ایک ہی شرک کرتے تھے اور وہ تھا وسیلے والا شرک، تو اس وسیلے کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کلمہ توحید جیسی عظیم چیز بھیجا۔ یاد رکھیے وسیلے کے دو اقسام ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ تو جائز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، ناجائز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناجائز کو جائز سمجھ کر مشرکین مکہ والے عمل کریں اور ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں۔ یہ ہمارا پہلے مقدمہ تھا، جس کے رد میں انہوں نے آڈیو نکال کے بتانے کی کوشش کی کہ بریلوی ایسا کوئی وسیلہ نہیں لگاتے جس میں مشرکین مکہ کی شبیہ پائی جاتی ہو یا شائبہ پایا جاتا ہو، بلکہ یہ تو عین سنت ہے نا۔ اب آئیے بریلوی مولوی چیخ مار خان احمد نقشبندی کیا بولتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اور کتنا صاف بولتے ہیں، اور ان سے بہتر ہے، یعنی مولانا بشیر واسو گجرات سے بہتر ہے کہ ایک آدمی ظاہری دشمن ہو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا چھپا ہوا دشمن نقصان پہنچاتا ہے۔ تو احمد نقشبندی چیخ مار خان مولوی صاحب تو غیر اللہ کی عبادت کا کھلے عام سر عام اقرار کرتے ہیں، لیکن مولانا بشیر واسو تو وہ رول ادا کرتے ہیں کہ خود یہ عمل کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن بولتے ہیں نہیں ہم تھوڑی کرتے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو گرایا ہے۔ پیارے 24 گھنٹے سے بیٹھ کر اس بات کا گواہ ہوں، جتنی بہترین عبادت غریب نواز کے دربار میں ہو رہی ہے، خدا کی قسم اتنی بہترین عبادت تو مسجد میں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو میں نے کہا کہ یہاں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں جنت سے باہر نکل کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سنا محترم حاضرین، ایک بار پھر سن لیجئے۔ بیٹھ کر اس بات کا گواہ ہوں، جتنی بہترین نواز کے دربار میں ہو رہی ہے، خدا کی قسم اتنی بہترین عبادت تو مسجد میں بھی نہیں ہو رہی
سن لیا محترم حاضرین؟ اب آپ کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے کہ یہ اجمیر جو جاتے ہیں یہ عبادت کرنے جاتے ہیں، زیارت کرنے نہیں جاتے، اور بہترین عبادت ہوتی ہے۔ ایسی عبادت تو مسجد میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسجد کی کس قدر توہین ہے، کتنی بڑی توہین ہے۔ یہ صرف وسیلے والا شرک ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کی، اللہ کے گھروں کی، مساجدوں کی توہین کر رہے ہیں۔ تو ایک اصول اور ہے کہ جو شریعت محمدی کے کسی حکم ثواب کا مذاق اڑائے یا شریعت محمدی کی تعلیمات میں کسی تعلیم کو ناپسند کرے، اگرچہ وہ اس پہ عمل کرتا ہو، تو بھی ایسا شخص کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزوں کو انہوں نے ناپسند کیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ فأحبط اعمالہم، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تو جو شخص شریعت محمدی کی کسی تعلیم کو ناپسند کرتا ہے، اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ قاعدہ۔ پھر دوسرا قاعدہ، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اور یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیت اور اس کے رسول کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اب تم بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ہاں، یہ جو بولتے ہیں نا کہ بریلوی جا کر ایسا کوئی عمل نہیں کرتے جس سے شرک کا شائبہ ہو یا شرک پائے جاتا ہو یا وہ شرک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ایسے اعمال ایمان والا کرتا ہے کہ ایمان والا ہونے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے اعمال پر۔ تو یہ تو شرک کرتے ہیں۔ یہ تو اجمیر عبادت کے لیے جاتے ہیں، یہ تو پوجا پاٹ کے لیے جاتے ہیں۔ کس نے اقرار کیا ہے؟ یہ خود احمد نقشبندی چیخ مار خان نے۔ اب آئیے مولانا بشیر واسو کے عمل سے بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اصل میں وہی وسیلہ لگاتے ہیں جو مشرکین مکہ لگایا کرتے تھے، اور جس وسیلے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے توحید، اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نازل فرمایا۔ آئیے دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ سن لیا آپ نے؟ یہ ایک رد انہوں نے ہمارے خلاف نکالنے کی جسارت اور کوشش کی تھی، لیکن کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ عمل ہی ان کے خلاف حجت بننے والا ہے۔ آپ سوچ رہیں گے کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا بشیر واسو نے، گجرات نے جو لوگو رکھا ہے ویڈیو پر، یہ خود ایک شرکیہ سائن ہے۔ انہوں نے ایک درگاہ کا فوٹو اس پر رکھا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ ہماری عبادت گاہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں تو مساجدیں ہوتی ہیں، نہ کہ درگاہ ہوتی ہے، نہ کہ بت ہوتے ہیں، نہ کہ جھاڑ پیڑ پودے ہوتے ہیں جو مشرکین مکہ کے ہوا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کس کو عبادت بنایا کرتے تھے، عبادت خانے بنایا کرتے تھے؟ جہاں سے وہ وسیلہ مانگے۔ اور مولانا بشیر واسو کہاں سے وسیلہ مانگتا؟ بریلوی کہاں سے وسیلہ مانگتے ہیں؟ قبروں سے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے عبادت خانوں کو، یعنی مسجد حرم کو، خانہ کعبہ کو بھی، خانہ کعبہ میں بھی اپنے وسیلے کے بت لا کر رکھ دیے تھے۔ بت لا کر کہاں رکھے تھے وسیلے کے؟ خانہ کعبہ میں۔ تو جہاں سے وہ وسیلہ مانگتے ہیں اسے وہ عبادت خانہ سمجھتے ہیں۔ تو مولانا بشیر واسو نے یہ جو ویڈیو پر فوٹو لگایا ہے، یہ ان کے وسیلے کی علامت ہے، یہ ان کے عبادت خانے کی علامت ہے۔ یہ عمل، یہ عقیدہ، یہ محبت، یہ امید، یہ توکل، یہ بھروسہ خود مولانا بشیر واسو کا ثابت کرتا ہے کہ ان کے وہاں وسیلے کے نام پر صرف شرک کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کا وسیلہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اہل سنت کا وسیلہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول، تمام رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے رسول ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وسیلے کی پہلی قسم ہے، اور ان کی تعلیمات پر
ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ محبت سے مراد وہ ہے، اطاعت کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو دعائیں کی ہے، جو طریقہ بتا ہے دعا کرنے کا، ان دعاؤں کے ذریعے، اس طریقے کے ذریعے وسیلہ لگاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی نیک شخص موجود ہے اس سے دعا کرواتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ہم دنیا میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں، آخرت میں مقام محمود عطا فرمائے۔ تو یہ دو وسیلے کی اقسام جائز ہے جو اہل حدیث لگاتے ہیں۔ ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں۔ ہاں، مشرکین مکہ کا وسیلہ، جس کے لیے اسلام آیا، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کے لیے کلمہ توحید نازل ہوا، اس وسیلے کو رد کرنے کے لیے اتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، تو ہم بھی اس وسیلے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے وسیلے میں مبتلا ہے اسے سمجھائیں، اسے منائیں، اسے بتائیں۔ اور یہی ہماری کوشش ہے، یہی ہمارے نبی کی دعوت، انبیاء کی دعوت تھی، اور ہمارے اصحاب کی دعوت تھی، ہمارے سلف کی دعوت تھی، اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، اور یہی توحید کی اصل دعوت ہے۔ اور یہی اصل دعوت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد ارتداد کا شکار ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ مولانا بشیر واسو آپ کو اسلام میں رکھ رہے تھے باقی، یا اسلام سے باہر لے جا رہے تھے، اور اہل حدیث آپ کو اسلام کی طرف لا رہے تھے یا ارتداد کی طرف لے جا رہے تھے؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سمجھ دیا ہے، عقل دیا ہے، آپ دنیا میں اچھی بری چیزوں کی سمجھ رکھتے ہیں، اور اچھی چیز لیتے ہیں، بری چیز چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اصول آپ دین میں کیوں نہیں اپلائی کرتے، کیوں نہیں باتوں کو سمجھتے؟ محترم حاضرین، تو آج ہم نے آپ کے سامنے مولانا بشیر واسو کا صاف اور سفید شفاف جھوٹ واضح کیا کہ یہ درگاہوں پر زیارت کے نام پر جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ درگاہیں، یہ سب چیزیں، قبرستانی عبادت کے لیے نہیں ہوتے، عبادت کے لیے مساجدیں ہوتی ہے، اسلام کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں اہل سنت کا طریقہ ہے۔ ہاں، مشرکین مکہ، شیعہ، روافض، بدعتیوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے وسیلوں، جہاں سے وہ وسیلے لگاتے ہیں، ان کو عبادت خانے بنا دیتے ہیں، جس کا اقرار خود احمد نقشبندی کی زبانی ہم نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ان گمراہ کرنے والے مولوی ملاؤں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی بات سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، اور ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے، اپنے پاس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا